جیسے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بیان کیا جی، حکومت یہ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم جو آج لے کر آ رہی ہے، جس کا اعلان کر رہی ہے، یہ ایک مشاورتی عمل کا نتیجہ رہا ہے اور تاجر تنظیموں کے، انجمن تاجران کی تنظیموں کے مطالبے کی بنیاد کے اوپر حکومت نے اس اسکیم کو لانے کا فیصلہ کیا اور اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وزیر خزانہ صاحب کا، اور جو ہمارے کولیگز ہیں ایف بی آر سے، بالخصوص حامد عتیق صاحب جو موجود ہیں، جنہوں نے اس میں اسسٹ کیا، جنہوں نے لیڈرشپ کا اس لیے بالخصوص کہ انہوں نے انجمن تاجران کی مطالبے کے اوپر جو ہم نے ایک مشاورتی عمل سے اسکیم بنائی، اس کو اپروول دی اور آج ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس اسکیم کے خد و خال میں کچھ بیان کروں گا مختصراً۔ سب سے پہلے اس اسکیم کا، اس آسان اسکیم کا اطلاق جو ہے وہ ان دکانداروں پر ہوگا جن کی سال کا ٹرن اوور یا مال فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم کی اور ایسا جو بھی دکاندار ہے اس کے لیے ایک سادہ فارم ہے جو کہ اردو کی زبان میں بھی موجود ہے، پشتو میں بھی، سندھی میں بھی، بلوچی میں بھی، ان سب زبانوں میں یہ فارم موجود ہے، ایک صفحے کا، جس کے اوپر وہ اپنے مال فروخت بیان کریں گے اور اس جو بھی وہ مال فروخت بیان کریں گے اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس لگے گا۔ یہ سادہ الفاظ میں اسکیم ہے جی۔ اس میں جو ان کا فارم جمع کرانے سے پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہوا ہے، جو دیگر بجلی کے بلوں میں یا فون کے بلوں میں، موبائل کے بل میں کہیں کٹا ہوا ہے، وہ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، مگر کم از کم 1% فکس ٹیکس اس میں آپ کی مال فروخت پہ ہوگا اور اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس جو پہلے سے جمع یا آپ کا کٹا ہوا ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہوگا، مگر اس میں ایک شرط ہے کہ فارم یا گوشوارہ جمع کرانے کے وقت کم سے کم بھی دکاندار کو 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ود ہولڈنگ ٹیکس جتنی بھی پہلے کٹی ہوئی ہو اس کے اوپر، اس رقم کے اوپر کم سے کم آپ کو 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوگا۔ ویسے تو اگر آپ کا ٹرن اوور کی بنیاد کی مقدار زیادہ ہوگی، اس کے اوپر 1% کے حساب سے جو ریٹ ہے وہ جمع ہوگا، مگر کم سے کم بھی کسی بھی صورتحال میں جتنا بھی آپ کا ٹرن اوور ہو یا جتنا بھی آپ کی ود ہولڈنگ ٹیکس ہو اسکیم ہو، اس اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کسی بھی دکاندار کو کم سے کم نقد 25,000 روپے جمع کرانے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اسکیم میں جو بھی دکاندار آئے گا، اور یہ اسکیم ایک اختیاری نوعیت کی اسکیم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس اسکیم کو سے مستفید ہونا چاہتا ہے، اس اسکیم کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ داخل ہو اس فارم کو جمع کرا کے اور اس کے دیگر فوائد جو میں آگے بیان کروں گا اس سے فائدہ اٹھا سکے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ اگر وہ نارمل ٹیکس ریجیم میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں آپشنز ٹیکس پیئر کے پاس یا دکاندار کے پاس موجود ہیں۔ جو شخص اس اسکیم میں آئے گا، جو دکاندار اس اسکیم میں آئے گا، اس فارم کو جمع کرائے گا، تو اس کو ایف بی آر کی طرف سے ایک پلیٹ ملے گی جو آپ کو شاید ابھی اسکرینس پہ نظر بھی آئے گی، اور وہ پلیٹ اب وہ اپنی دکان کے باہر وہ پلیٹ لگا سکے گا۔ اس پلیٹ کے اوپر دکان کا نام، دکان کا MTN نمبر اور ٹیکس ایئر عیاں ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دکاندار ایک فرض شناس ٹیکس گزار ہے۔ ساتھ ہی ایک QR کوڈ ہے۔ اس QR کوڈ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی FBR کا انسپیکٹر بازار میں پھر رہا ہے اور اپنی انسپیکشن، اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے پھر رہا ہے، اگر وہ کسی دکان کے باہر یہ پلیٹ دیکھتا ہے تو اس پہ یہ لازم ہوگا کہ اگر اس دکان کی طرف وہ جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس پلیٹ کو اسکین کرے گا، اس پہ QR کوڈ کو، اور اگر وہ پلیٹ جائز ہے تو پھر قانونی طور پر وہ اس دکان میں اپنے FBR پرپزز کے لیے نہیں داخل ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جو دکاندار اس اسکیم میں آئیں گے، جو فارم انہوں نے جمع کرایا ہوگا وہ عمومی طور پر آڈٹ سے اس کو استثناء ہوگی۔ جن کیسز میں جہاں پہ کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہوگا، وہاں پر بھی اگر کوئی آڈٹ کا ایسا کیس بنا تو تاجر تنظیموں کے ساتھ مشاورت کر کے، اور اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی ہم قائم کریں گے نوٹیفائڈ، اس سے مشاورت کر کے یا اس کو آگاہ کر کے ہی آگے